أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين سفي المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله دائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات توحید گفتگو آغاز کلام الحمدللہ رب العالمین تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، جس نے ہمیں اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور ہمارا خلق کرنے والا وہ پروردگار جو کبھی بھی ہم سے بے پرواہ نہیں رہتا، کبھی بھی ہم سے بے خبر نہیں رہتا، ہمیشہ ہم سے باخبر رہتا ہے۔ اس وقت بھی خدا نے ہمیں نعمتیں عطا کی جب ہم شکم مادر میں تھے۔ آج اگر اس دنیا میں ہم دیکھنے والے، بولنے والے، سننے والے اگر ہیں تو فقط خدا بند عالم کے فضل و کرم کے سبب ہم اس رب کی دی ہوئی نعمتوں کا، اس کی رحمتوں کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، اور ایک نعمت کا ہم بار بار شکر ادا کرتے ہیں۔ مجلس کی اس فرش پہ شکر ادا کرتے کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم سب کو دامن محمد اور آل محمد سے منسلک کر دیا، اور اس دامن سے منسلک ہونے کی وجہ سے ہم سب یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم سب خدا سے دعا کریں کہ پروردگار عالم پوری زندگی ہمیں اس ایمان میں، اس محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بخیر ایمان پہ کرنا۔ جب دعا کی ہے تو قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج بھی مجلس کی ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا کے لیے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے میں دعائے عرفہ کی جملوں کو پیش کروں، کیونکہ جس طرح ایمان خدا کی معرفت کروائی ہے اور کوئی نہیں کروا سکتا، جس طرح انہوں نے خدا کو پہچانا اور کوئی پہچان نہیں سکتا، تو آج دعائے عرفہ کے آخری صفحات پہ، یعنی جو لاسٹ پیجز ہے کہ جس میں امام حسین نے خدا کی معرفت کچھ الگ انداز سے کروائی ہے، مولا حسین ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک
इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल मुवाहिदीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल मुस्तफ़िकीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस साइलीन। ये 4 लफ्ज़, ये 4 जुमले मैंने दुआ अल्फा के आपके सामने पेश किए। अब इसकी वजाहत बयान कर दूँ। अज़ू अगर हम गौर करें तो पहला जुमला मैंने जो कहा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये हम लोग कुरान में भी पढ़ते हैं। कुरान की आयत है ना, सूरे अंबिया की 87 नंबर की आयत है। खुदा क्या कह रहा है इसमें? मौला हुसैन दुआ अरफा में कुरान की इस आयत से खुदा की हमदो सना करें। मौला कहते कि परवरदिगारा तू इबादत के लायक है, मेरे माबूद तेरे सिवा कोई परवरदिगार नहीं है, तू बेऐब है और मैं ही अपनी ज़ात पे, अपने नफ्स पे जुल्म करने वालों में से हूँ। फिर मौला कहते कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल मुवाहिदीन, कि परवरदिगारा, अब इसके हाफ माने सेम ही हैं। खुदा मौला हुसैन कहते कि परवरदिगारा तू बेऐब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू इबादत के लायक है और मैं ही तेरी तौहीद का इकरार करने वालों में हूँ। फिर मौला कहते हैं मिनस साइलीन, कि मैं ही साइलों की तरह तुझसे सवाल करने वालों में हूँ। फिर मौला कहते हैं कि मुस्तफ़िकीन, कि परवरदिगार मैं ही इस्तग़फ़ार करने वालों में हूँ। यानी मौला हुसैन हमें सिखा रहे हैं कि जब तुम खुदा से मांगो तो इस तरह से मांगो कि परवरदिगारा तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तू बेऐब है और मैं ही अपनी ज़ात पे जुल्म करता हूँ, मैं ही अपनी ज़ात पे जुल्म करने वालों में हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, छठे इमाम ये इरशाद फरमाता है कि ये आयत करीमा, मौला कहते हैं कि मुझे हैरत होती है उस शख्स पे कि जो किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता है वो क्यों इस आयत करीमा से मदद नहीं मांगता। क्या कह रहे मौला? हैरत होती है मुझे उस शख्स पे, उस इंसान पे जो किसी मुश्किल में गिरफ्तार होता है और क्यों इस आयत करीमा से मदद नहीं मांगता। ये वो आयत है कि जिसमें खुदा ये कहता है कि मैंने, इसके बाद खुदा गवाही देता है, खुदा कहता है कि मैंने मोमिनों से जब कोई दुआ करता है तो मैंने उसकी दुआ को कबूल कर लिया, मैं उससे मुसीबतों को दूर कर देता हूँ। खुदा क्या कह रहा है कि मैं, जो भी मुझसे दुआ करता है मैं उससे मुसीबतों को दूर कर देता हूँ, उसकी दुआ को कबूल कर लेता हूँ। और सबसे पहले ये आयत किसने पढ़ी? जनाबी यूनुस नबी ने। मछली के पेट में है, उस अंधेरी जगह पर है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। कोई मछली के पेट में चला जाए तो वो बाहर निकल सकता है? कभी नहीं। लेकिन उस अंधेरी जगह पे अगर जनाब यूनुस खुदा से तवस्सुल ना करते, वही मछली का पेट उनकी कब्र बन जाता, उनकी मरकत बन जाता। लेकिन उस जगह, उस अंधेरी जगह जनाब यूनुस ने हमें सलीका सिखाया है कि कभी खुदा से मायूस नहीं होना चाहिए। कोई भी मुश्किल आए, कोई भी नामुमकिन हाजत हो, लेकिन खुदा से मायूस कभी नहीं होना। उस अंधेरी जगह जनाब यूनुस नबी खुदा से इस तरह से तवस्सुल करते कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि परवरदिगारा तू ही इबादत के लायक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू बेऐब है, मैं ही अपनी ज़ात पे, अपने नफ्स पे जुल्म करने वाला हूँ। जब इस तरह से खुदा से तवस्सुल किया और जब खुदा की बारगाह में अहले बैत का वसीला देके जब जनाब यूनुस नबी ने सवाल किया तो खुदा ने उन्हें उस मछली के पेट से निजात दी। उस मछली ने साहिल पे आके जनाब यूनुस नबी को उगल दिया।
یعنی ہمیں اہل بیت سلیقہ سکھا رہے کہ جب تم خدا سے مانگو تو اس طرح سے مانگو. اور چھٹی امام کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد خدا نے ضمانت لی ہے کہ میں مومنوں سے غموں کو دور کر دیتا ہوں, اس کی حاجتوں کو قبول کرتا ہوں. اور مولا نے ایک لفظ کا استعمال کیا, مولا کہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے اس شخص پہ. حیرت یعنی اگر مجھے پیاس لگے, میرے سامنے پانی کا گلاس ہو, میں آپ سے کہوں کہ مجھے پیاس لگی تو آپ یہی کہے گی نا کہ بھائی یہ کیا بہکی باتیں کری ہے. جب پانی کا گلاس سامنے ہی رکھا ہے تب بھی کہہ رہے کہ پیاس لگی, سامنے ہی رکھا نا, پی لو. تو چھٹی امام کہتے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سامنے ہی اس کی مشکل کا حل رکھا ہے, خدا نے حل بتا دیا تو پھر کیوں واویلا کر رہے ہیں, کیوں اتنا شکوہ اور شکایت کرتے جب سامنے ہی حل رکھا ہے. اور عزیزان محترم علماء بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اتنی روحانیت ہے کہ یہ فوراً دعاؤں کو قبول کرتا ہے. آج اس سے منسلک ایک عمل بیان کر دوں کہ عزیزان محترم علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ناممکن حاجت درپیش ہو, اگر پوری نہ ہو رہی ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ رات کی تاریکی میں اٹھے, وضو کرے, 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے پڑھے, اور نماز ختم کرنے کے بعد تسبیح بی بی زہرا پڑھے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے 4 تسبیح یعنی 400 ٹائمز آیت کریمہ کی تسبیح نکالیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کی 4 تسبیح نکالے اور سجدے میں ہی گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے, یعنی آنکھوں سے آنسو آ جائے, گڑ گڑا کے اہل بیت کا واسطہ دے کہ خدا سے دعا کرنی ہے. اور عزو ملتا ہے کہ ایک عورت بیان کرتی ہے, ایک خاتون بیان کرتی ہے, اور یہ واقعہ کچھ چند سال پہلے کا ہی ہے. وہ عورت کہتی ہے کہ میری ماں کو بلڈ کینسر ہوا, میری ماں کو بریسٹ کینسر ہوا تو کہتی کہ جب میری ماں کو بریسٹ کینسر ہوا اور میں بہت پریشان رہتی تھی کیونکہ میری ماں نے اپنی پوری زندگی میں مصائب جھیلے, دکھ جھیلا ہے, یعنی کبھی اس نے کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں تھی. اور جب وہ زندگی کے آخری لمحات میں پہنچی, یعنی جب ضعیف بھی آئی تو اسے بریسٹ کینسر ہو گیا. تو وہ عورت کہتی ہے, وہ بیٹی کہتی ہے کہ جب مجھے اس عمل کا پتہ چلا تو میں نے ایک بار کی شب جمعہ آدھی رات میں اٹھی اور میں نے یہ عمل کیا اور سجدے میں اس ذکر کو 400 مرتبہ پڑھا, اور پھر میں نے گڑ گڑا کے خدا سے دعا کی اور کہا جب نیکسٹ ڈے, جب اگلا دن میری ماں کے رپورٹس ہوئے, سارے بلڈ رپورٹس ہوئے تو سارے رپورٹس نارمل آئے, یعنی معجزہ ہو گیا. ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری ماں کا بچنا ہی ممکن ہی نہیں ہے, لیکن کہا کہ سارے رپورٹس نارمل آ گئے, یعنی میری ماں کے ساتھ معجزہ ہو گیا, اسے شفا مل گئی, جو بریسٹ کینسر تھا وہ بھی غائب ہو گیا. عزیزان محترم اس ذکر میں اتنی روحانیت ہے, اگر کوئی اس ذکر کو کرتا ہے نا خالص نیت سے تو خدا اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے, مشکلات کو دور کر لیتا ہے. اور عزیزان محترم شب جمعہ اس ذکر کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے, کیونکہ ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ شب جمعہ خدا عرش کے دروازے کو کھول کے بیٹھا ہوتا ہے. خدا کی طرف سے ایک ملک ندا دیتا ہے کہ آیا ہے کوئی سوال کرنے والا, جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں, جو مجھ سے شفا مانگے میں اس کو شفا دے دوں. تو عزیزو آج کی شب میں شب جمعہ خاص دعا کرنے کا بہت ثواب ہے, خدا دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے. بس عزادارو آج 9 محرم ہو گئی, قیامت کے دن آ گئے. عزادارو میں روایت پہ روایت پڑھتی جاؤں گی, جس کے دل میں جتنا دم ہوگا وہ روتا چلا جائے گا, ماتم کرتا جائے گا, کیونکہ آج مجھے 18 سال کے جوان کا ذکر کرنا ہے. حضرت جناب علی اکبر کا مقام بہت بلند ہے. جناب علی اکبر کی قبر بھی شہداؤں کی قبر سے الگ ہے, اپنے باپ کے ساتھ دفن ہوئے ہیں. جناب علی اکبر کی زیارت بھی الگ ہے, شہداؤں کی زیارت الگ ہے اور جناب علی اکبر کی زیارت الگ ہے. اس جوان کا مرتبہ بہت بلند ہے.
حضرت ہر باپ کے لیے بیٹی کی میت اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ بھی جوان بیٹا اگر ہو تو باپ کا عزیزانو تصور کرنا اس باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ عزیزانو روایت میں ملتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص امام حسین کے پاس آیا۔ کب آیا؟ جب جناب علی اکبر کے بچپنے کا عالم ہے۔ بوڑھا شخص مدینے میں آیا اور مدینے میں آ کے کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے۔ عزیزانو اس زمانے میں سسٹم نہیں تھا، خبریں نہیں پہنچا کرتی تھی کہ رسول وفات پا چکے ہیں۔ کسی نے آ کے کہا کہ اے شخص، رسول خدا تو وفات پا چکے، رسول تو اس دنیا سے چلے گئے۔ جب اس ضعیف شخص نے یہ سنا نا تو زاروں کا تار گریا کرنے لگا، رونے لگا، اور اداس چہرے کے ساتھ جب مدینہ سے نکلنے لگا نا تو کوئی پیچھے سے آیا، کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ شخص تجھے رسول خدا کی زیارت کرنی ہے؟ کہا ہاں، لیکن اب وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ رسول تو اس دنیا سے وفات پا چکے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ رسول تو دنیا سے چلے گئے، لیکن خدا نے نواسائے رسول کے گھر میں ایک ایسا فرزند عطا کیا ہے جو ہم شبیہ رسول ہے۔ اگر تو اس کی زیارت کر لے تو ایسا ہے جیسا رسول کی زیارت کی ہے۔ ہر باب اب وہ شخص اس ضعیف شخص کو مولا حسین کے گھر پہ لے کے آیا، دروازے پہ دستک دی، مولا حسین نے دروازہ کھولا، مولا اپنے گھر میں لے گئے۔ ایک بار مولا حسین نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اب ضعیف شخص کہتا ہے مولا مجھے رسول خدا کی زیارت کرنی تھی، لیکن جب میں مدینے میں آیا تو پتا چلا کہ رسول تو دنیا سے چلے گئے، لیکن مولا مجھے اس شخص نے کہا ہے کہ خدا نے آپ کے گھر میں ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو ہم شبیہ رسول ہے۔ اے مولا مجھے اس بیٹی کی زیارت کروا دے تاکہ ایسا ہو کہ میں رسول کی زیارت کر لی۔ عزیزانو مولا حسین کمرے میں گئے، جناب علی اکبر کو، چھوٹے سے ہے جناب علی اکبر، جناب علی اکبر کو لے کے آئے، اور ایک مرتبہ اس شخص نے، اس ضعیف شخص نے جناب علی اکبر کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر علی اکبر کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، علی اکبر کو دیکھتا جاتا، آسمان پہ دیکھتا جاتا اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس خدا کی جس نے مجھے رسول کی زیارت کروا دی۔ عزیزانو علی اکبر کو دیکھتا جاتا، آسمان کو دیکھتا جاتا۔ مولا حسین کہتے پتہ نہیں کیوں مولا حسین نے اسے سوال کیا کہ اے ضعیف شخص یہ بتا، اگر اس بچے کے قدموں پہ کانٹا لگ جائے تو تیرا کیا ہوگا؟ وہ ضعیف رونے لگا، رو کے کہتا ہے مولا میں اپنی آنکھ میں تیر کھا لوں گا لیکن اس خوبصورت چاند سے بیٹے کے قدموں پہ کانٹا برداشت نہ کروں گا۔ اے مولا میں آنکھوں میں تیر کھا لوں گا۔ عزادارو یہ سننا تھا، مولا زارو قطار رونے لگے، رو کے کہتے ہیں ہائے میں غریب باپ ہوں، ارے ہائے یہی بیٹا جوان ہوگا، 18 سال کا ہوگا، سینے پہ برچھی کا پھل کھائے گا، یہ ضعیف اس کے سینے سے برچھی کے پھل کو کھینچے گا، سر کو سجدہ خالق میں رکھے گا۔ ہاں زدارو بس یہ سننا تھا، وہ ضعیف رونے لگا، ایک مرتبہ گش کھا کے زمین پہ گرا، اس کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ میں کہوں اے ضعیف تو نے صرف سنا تھا، تو نے دیکھا نہیں، لیکن وہ ماں دیکھتی رہی کہ اس کے جوان کا کلیجہ زخمی ہے۔ صداروں پرسہ دینا ہے بی بی ام لیلا کو، اس کے 18 سال کے جوان کا۔ صداروں میں روایت پہ روایت پڑھوں گی، جس کے دل میں جتنا غم ہوگا، جتنا دم ہوگا، وہ اس ماں کو پرسہ دے گا۔
عزادارو روایت کہتی ہے کہ ایک ذاکر مولا حسین کی زری پہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ کے گھر آیا. جب گھر آیا نا تو آدھی رات ہوئی, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب اس ذاکر نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا نا تو کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش معظمہ کھڑی ہے. ذاکر نے سوال کیا, بی بی آپ کون ہیں, آدھی رات میں کیسے آنا ہوا؟ عزادار اب وہ معظمہ سوال کرتی ہے, اے ذاکر یہ بتا آج حسین کی زری پہ مصائب کس کے پڑھ کے آیا تھا؟ ذاکر کہتا ہے بی بی پہلے یہ بتائیے آپ کون ہیں, کیسے آنا ہوا؟ وہ بی بی کہتی نہیں مجھے یہ بتا تو حسین کی زری پہ کس کے مصائب پڑھ کے آیا تھا؟ وہ ذاکر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بی بی میں حسین کی زری پہ اس کے جوان کے مصائب پڑھ کے آیا تھا. عزادارو بس بی بی زہرا رونے لگی, رو کے کہتی ہے اے ذاکر تو مصائب پڑھ کے گھر آ گیا, لیکن وہاں جا کے دیکھ میرا حسین قبر میں تڑپ رہا ہے. اے ذاکر میں جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی, بابا مدینے سے آ گئے, علی نجف سے آ گئے, میرا حسین سب سے گلے لگ کے یہی کہتا ہے اماں بابا میرے 18 سال کی کمائی. عزادارو باپ کے لیے بہت سخت ہوتا ہے جوان کو مرنے کے لیے بھیجنا, کوئی باپ ایسا نہیں کر سکتا, لیکن کائنات کا ایک باپ ایسا ملا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان کو تیار کر کے مقتل میں بھیج رہا. عزادارو اولاد کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے یقیناً, اور ایک محبت حسین کی کربلا میں ایسی نظر آئی جو بہت زیادہ تھی. میرے مولا حسین بہت محبت کرتے تھے. تاریخ یہ کہتی ہے مولا حسین نے اپنی دعاؤں میں جناب علی اکبر کو مانگا ہے. عزادارو جب مولا حسین کی یہ دعا قبول ہوئی ہے نا, اور جب آغوش حسین میں علی اکبر نظر آئے, عزادارو بی بی ام رباب کا یہ بیان ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات کی تاریکی میں اپنے علی اکبر کے جھولے کے قریب کوئی سایہ محسوس کرتی. عزادارو وہ ماں چوک کے بیدار ہو کے پوچھتی کون آیا ہے؟ جواب ملتا ام لیلا نہ گھبرا, میں حسین علی اکبر کو دیکھنے آ گیا. عزادارو یہی علی اکبر ہے جس کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ذاکر کے خواب میں بی بی ام لیلا آئی اور آ کے کہتے ذاکر تو میرے جوان کے مصائب پڑھتا ہے, لیکن اے ذاکر اب جب علی اکبر کے مصائب پڑھنا نا تو اس کے چاہنے والوں سے اس دکھیا ماں کا پیغام پہنچا دینا. اے ذاکر اس کے علی اکبر کے چاہنے والوں سے کہہ دینا کہ جب بھی علی اکبر کا ذکر ہو اور اے عزادار تیری آنکھیں نم نہ ہو تو نے میرے علی اکبر کو نہیں دیکھا, تو نے میرے علی اکبر کی جوانی نہیں دیکھی. اگر دیکھ لی ہوتی تو پتھروں سے ماتم کرتا, اگر تو نے میری علی اکبر کی صورت دیکھی ہوتی تو پتھروں سے ماتم کرتا. عزادارو بس یہی سبب ہے جب خیام حسینی میں علی اکبر کا لاش آیا ہے, علی کی بیٹیوں نے پتھروں سے ماتم کیا ہے. عزادارو چھوٹے سے ہی تھے امام حسین, رسول خدا کی گود میں تشریف فرماتے. رسول نے سوال کیا اے حسین یہ بتا کائنات میں خدا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مولا حسین کہتے بابا نانا خدا کسی کو ایک خوبصورت بیٹا عطا کرے. عزادارو اب رسول نے سوال کیا بہت خوب بیٹا اب بتا کائنات میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں نانا خدا جس باپ کو خوبصورت
عزت بیٹا عطا کرے، ارے اس جوان کا دم ضعیف باپ کی آغوش میں نکل جائے۔ رسول کہتے بہت خوب، اب بیٹا یہ بتا کائنات میں خدا کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ مولا حسین کہتے ہیں نانا، جب اس جوان کا دم ضعیف باپ کی قد آغوش میں نکلے، وہ ضعیف سر کو سجدے میں رکھے، خدا کا شکر ادا کرے، یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عزادارو بس روز عاشور نمودار ہوئی، جناب علی اکبر بار بار آتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب علی اکبر آئے اور آ کے کہا بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دو۔ عزادارو بڑا سخت امتحان ہے حسین کے لیے۔ مولا حسین کہتے تقدم ولدی، میری بیٹی اجازت ہے، لیکن عزادارو جب جناب علی اکبر جانے لگے نا تو ایک مرتبہ مولا حسین کے جانثاروں نے جناب علی اکبر کو روک لیا اور کہا آقا ایسا ممکن نہیں کہ ہم زندہ رہ جائیں اور ہم شبیہ رسول کا لاشا آ جائے، آقا ہم جائیں گے۔ عزادارو جب بھی علی اکبر بڑھنا چاہتے نا کوئی نہ کوئی آ کے روک لیتا۔ اب وہ وقت بھی آ گیا، عصر کا وہ وقت بھی آ گیا جب سب شہید ہو گئے۔ اب ایک بار کی پھر جناب علی اکبر مولا حسین کے خیمے میں آئے اور آ کے کہتے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ عزادارو مولا حسین کہتے تقدم ولدی، بیٹا اجازت ہے، لیکن اے بیٹا سب سے پہلے اپنے پھوپھی اور ماں سے اجازت لے لو۔ اے بیٹا جس ماں نے تجھے 18 سال نازوں سے پالا ہے اس ماں سے اجازت لے لو۔ عزادارو اب جناب علی اکبر آگے بڑھے، ام لیلا کے اپنی ماں کے خیمے میں آئے، کیا دیکھا کہ ماں مصلی بچھا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ عزادارو جناب علی اکبر قریب آئے، ماں کے قدموں پہ اپنا ہاتھ رکھا اور سوال کیا اماں یہ بتائیے کہ ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا، آپ مصلی پہ کیوں بیٹھی ہے؟ عزادارو سن سکو گی؟ سلام کرو کربلا والی ماں پہ۔ وہ ماں کہتی بیٹا اس لیے مصلی پہ بیٹھی ہوں تاکہ تیرا لاشا آئے تو سر کو سجدے میں رکھ کے خدا کا شکر ادا کروں۔ عزادارو جناب علی اکبر کو پتا چل گیا کہ ماں میرے مقتل سے جانے سے راضی ہے۔ ماں سے اجازت لیا، پھوپھی اماں کے خیمے میں آئے، لیکن جب خیمے میں آئے نا تو ایک بار کے خیمے سے باہر نکل گئے، خیمے میں نہیں گئے۔ اب مولا حسین کے خیمے میں جا کے کہتے بابا آپ میرے ساتھ چلیے۔ عزادارو جناب علی اکبر نے اپنے بابا کو اپنے ساتھ لیا۔ اب جناب زینب کے خیمے کے باہر مولا حسین کو کھڑا کیا، خود اندر گئے، پھوپھی کے قریب بیٹھے اور پھوپھی کے زانوں پہ اپنا سر رکھا اور کہا پھوپھی اماں، اے پھوپھی جب کوئی سوال ہوتا تو میں آپ سے کر لیتا، اے پھوپھی آج بھی ایک سوال ہے جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے کہا بیٹا بیان کرو۔ جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ جو در خیمہ پہ کھڑا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ جناب زینب نے کہا بیٹا یہ جناب زہرا کا، یہ میری ماں زہرا کا بیٹا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا بیٹا تم میرے لال ہو، تم میرے بیٹے ہو۔ عزادارو اب جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی یہ بتائیے آپ کا مرتبہ بڑا ہے یا بی بی زہرا کا مرتبہ بلند ہے؟ عزادارو بی بی زینب نے حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھا اور کہا بیٹا میری ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، میری ماں سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اے بیٹا میری ماں کا مرتبہ مجھ سے بلند ہے۔ عزادارو بس یہ سننا تھا۔ جناب علی اکبر کہتے پھوپھی اماں جب میدان قیامت میں دادی آپ سے سوال کرے گی
अकबर प्यारा था तो रह गया, मेरा हुसैन ज़िबा हो गया। अज़ादारों बस ये जुमला सुनना था। बीबी ज़ैनब ने जनाब अली अकबर को अपने सीने से लगाया और कहा बेटा मैंने इजाजत दे दी। अज़ादारों अब जनाब अली अकबर मौला हुसैन के पास आए और कहा बाबा मुझे इजाजत मिल गई। मौला हुसैन ने अपनी हाथों से अपने जवान को तैयार किया। एक बारगी जनाब अली अकबर के सर पे मौला हुसैन ने अमामा बांधा। अज़ादारों अमामा बांधते जाते और मौला हुसैन कहते जाते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों बड़ा सख्त है हुसैन के लिए। ऐसा लग रहा था हुसैन अमामा नहीं बांध रहे बल्कि अपने जवान को खुद कफन पिला रहे थे। और बाबेजा अब मौला हुसैन ने जनाब अली अकबर को तैयार किया और एक बार की घोड़े पे सवार किया। अज़ादारों मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। अज़ादारों जनाब अली अकबर को घोड़े पे सवार किया और एक बार की कहा बेटा एक बात का ख्याल रहे, जब तक ये बूढ़ा बाप नजर आता रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना। और बाबेजा जनाब अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, आगे बढ़े, मुड़ मुड़ के देखते हैं लेकिन क्या देखा, ज़ईफ बाप सीने पे हाथ रख के पीछे चला रहा है। और बाबेजा जनाब अली अकबर से रहा ना गया, घोड़े से जमीन पे उतरे, अपने बाप के पास आए, कहा बाबा आपने मुझे रुखसत कर दिया तो पीछे क्यों आते हो। अज़ादारों सुना जाएगा। मौला हुसैन कहते बेटा ए काश के ऐसा होता कि तेरा तो जैसा कोई जवान बेटा होता। ए बाप ए बेटा तब तुझे ये मालूम होता कि ज़ईफ बाप के लिए जवान को मरने भेजना कितना मुश्किल है। और बाबेजा मौला कहते बेटा मैं नहीं हो रहा, ये बाप का दिल खिंचा रहा है। अज़ादारों जनाब अली अकबर कहते बाबा आपने मुझे रुखसत कर दिया, अब आप पीछे ना आइए, आप यही बैठ जाइए। अज़ादारों जनाब अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, मकतल में आए, जंग करना शुरू की, रजत पढ़ते जाते और लड़ते लड़ते सैकड़ों जालिमों को वासिले जहन्नुम किया। लेकिन अज़ादारों वो वक्त भी आया कि एक शकी जनाब अली अकबर के करीब से गुजरा, उसने जनाब अली अकबर के सीने पे नेज़ा मारा। अज़ादारों कयामत के जुमले हैं। अब जो उस शकी ने नेज़ा खींचना चाहा ना तो बड़ी देर तक जनाब अली अकबर के सीने में और उस नेज़े में जंग होती रही। अब जो उस शकी ने नेज़ा खींचा तो नेज़े का फल जनाब अली अकबर के सीने में टूटा। और बाबेजा मेरे मौला अली अकबर घोड़े पे संभल ना सके, जब जमीन पे आए तो बाप को सदा नहीं दी, ये नहीं कहा बाबा मेरी मदद को आइए, बल्कि आवाज दी बाबा जवान का आखिरी सलाम कबूल करे। अज़ादारों इस सदा का सुनना था। मौला हुसैन अपनी जगह से उठे, कमर पे हाथ रखा। अब ज़ईफ बाप है ना, जवान के लाशी पे नहीं पहुंच सकते। अब मौला हुसैन आ रहे हैं, अज़ादारों गिरते जाते, ठोकर खा के गिरते, फिर उठते, फिर गिरते। अज़ादारों मुझे नहीं मालूम कि किस तरह ये ज़ईफ बाप जवान के लाशे पे पहुंचा। ठोकर खा के गिरते जाते, फिर खुद को उठाते, फिर गिरते, फिर या अली मदद कह के जनाब अली अकबर के लाशे पे पहुंचे। और बाबेजा अब जो लाशे
پہ پہنچے ہیں، جناب علی اکبر کے سر کو اپنی زانوں پہ رکھا، کہا بیٹا بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا بہت تکلیف ہے۔ جناب علی اکبر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ مولا حسین کہتے ہیں بیٹا ایسا کر اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے تاکہ تجھے تیری ماں تک پہنچا دوں۔ عزیزانو جناب علی اکبر کہتے بابا ہاتھ نہیں ہٹا سکتا۔ مولا حسین کہتے بیٹا ہٹا دے، کہا بابا وہ نہیں ہٹا سکتا، بابا آپ سے برداشت نہ ہوگا۔ عزیزانو مولا حسین کہتے بیٹا حسین صابر ہے، صبر کرے گا، بیٹا ہاتھوں کو ہٹا دے۔ عزیزانو اب جناب علی اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے سے ہٹائے۔ اس ضعیف نے کیا دیکھا؟ جوان کے سینے میں برچھی کا ٹوٹا پیر۔ اب مولا حسین نے اپنا ایک ہاتھ جناب علی اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ برچھی کے ٹوٹے پھل پہ رکھا، نجف کا رخ کیا۔ بابا سب کی مدد کو آتے ہو، اپنے حسین کی مدد کو آ جائیے۔ اے بابا در خیبر کا اکھاڑنا آسان تھا، لیکن جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا مشکل ہے۔ بابا میری مدد کو آئیے۔ عزادارو مولا نے یہ کہہ کے اپنے ہاتھ سے برچھی کے پھل کو کھینچا۔ قیامت کے جملے ہیں، اب جو برچھی کا پھل کھینچا جوان کا کلیجہ۔ حضرت مجھے نہیں معلوم اس ضعیف باپ نے اپنے جوان کی ایسی حالت کیسے دیکھی ہوگی۔ بس حضرت مولا حسین نے جناب علی اکبر کی لاشی کو لیا، میں نہیں جانتی کیسے پہنچے، لیکن مقاتل میں یہ جملہ ہے کہ جب مولا حسین نے اپنے جوان کو اپنے جوان کے لاشی کو سر سے اٹھایا نا تو سر سے لاشا اٹھتا تھا، پیروں سے گر جاتا تھا۔ عزادارو اب مولا حسین نے صدا دی بچوں آؤ، جوان کا لاشا ہے، ضعیف باپ سے نہیں اٹھتا۔ عزادارو مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح مولا حسین نے جناب علی اکبر کی لاشی کو خیمے میں لائے۔ جب لاشا خیمے میں آیا مولا نے کہا فضا ام لیلا کو لے کے آؤ۔ فضا آئی، ام لیلا سے کہا ام لیلا آ تیری بیٹی کا لاشا آیا ہے۔ فضا تو آ گئی، بہت دیر ہوئی، بی بی نہیں آئی، پھر آئی لیکن پھر بھی بی بی نہ آئی۔ اب تیسری مرتبہ جناب زینب آئی، ام لیلا سے کہا ام لیلا چل تیرا بیٹا آیا ہے۔ عزادارو اب بی بی ام لیلا رونے لگی، رو کے کہتی شہزادی میں کیا کروں، میں تو آنا چاہتی ہوں لیکن جب میں خیمے سے باہر نکلتی ہوں تو کبھی کسی ستون سے ٹکراتی ہوں، کبھی کسی ستون سے ٹکراتی ہوں۔ ہائے میرا علی اکبر میری آنکھوں کی بینائی لے کے چلا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ اعوذ باللہ